اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، گوشۂ کمال کی نشست نمبر 225 میں آپ کا یہ خادم معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع وہی پچھلی نشست والا ہوگا، جسے میں نے بد انورٹڈ کاماز میں اور پھر کردار، مطلب یہ کہ بد کردار آج کے موضوع کا عنوان ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ میں سیاستدانوں کے بارے میں، پاکستان کے سیاستدانوں کے بارے میں، خاص طور سے وہ جنہوں نے اس ملک و قوم کو بہت بری طرح خراب کیا ہے، اخلاقی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، معاشرتی طور پر، ہر پہلو سے اس ملک کا بیڑا غرق کرنے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، ان کے بارے میں کچھ گفتگو کر رہا تھا، جو بظاہر تلخ ہے گفتگو، لیکن اس میں کوئی دشنام ترازی نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق پر مبنی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی بد خصلتیں ہیں، خراب عادتیں ہیں، وہ ساری ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت میں پائی جاتی ہیں۔ میں جب اکثریت کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس میں شریف لوگ، اچھے لوگ، جو صاحب کردار لوگ ہیں، جنہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی ہے اپنے طور پر اس انداز میں بھی، ان سب کو میں الگ کر کے بات کرتا ہوں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جس شخص کو برا لگے گا میری ان باتوں کا، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی خرابی کردار کا مالک ہوگا۔ ایک چھوٹی سی مثال مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے کہ 1960 کے عشرے میں ایک نئی جماعت پاکستان میں ابھری تھی، اور جس میں دنیا بھر کے لچے لفنگے بد کردار لوگ، شرابی، زانی، ہر طرح کے خراب ملوث لوگ اس کے اندر بڑے جوق در جوق شامل ہوتے گئے، اور ان کو بڑی پذیرائی ملی۔ میں ذرا سا اشارہ کرتا تو مجھے شاید اوپر کہیں تک پہنچا دیتے، لیکن میں نے ہمیشہ زندگی اصولوں کی بنیاد پر گزاری، تو میں تو شامل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن کوئی دوست مجھے اگر آ کر کہتا کہ فلاں شریف آدمی فلاں جماعت میں اور بڑا اچھا آدمی ہے وہ، تو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ بھائی یہ دو باتیں آپ متضاد کر رہے ہیں، یا تو بہت اچھا آدمی ہوگا یا اس جماعت کا رکن ہوگا، دونوں میں سے دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جیسے میں نے قبر میں مردے کی ایک مثال دی تھی کہ کسی نے کہا کہ اس قبر میں بہت شریف انسان دفن ہے جو وکیل تھا، تو کسی نے کہا کہ لے بھائی دو متضاد باتوں کا آدمی کیسے، یا تو دو آدمی دفن ہے اس میں، کہ شریف آدمی بھی ہے، دوسرا آدمی وکیل ہے کوئی۔ تو اسی طرح بعض جماعتیں، بلکہ ملک کی اکثر جماعتیں ایسی ہیں کہ جس میں عجیب عجیب کردار کے لوگ شامل ہو گئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں، اس سے پہلے کے جو 2018 کے انتخابات ہوئے، اس میں ایک نئی اصطلاح سننے کو ملی کہ الیکٹیبلز، یعنی وہ لوگ جو انتخاب کے قابل ہیں، قابل انتخاب لوگ۔ اور قابل انتخاب کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہر قسم کے مال و دولت، شہرت اور حربے، جتنے بھی غنڈہ گردی بھی اس میں شامل، جو اور اثر و رسوخ، جو یہ ساری چیزیں استعمال کر سکے اور جیت سکے، وہ الیکٹیبل ہے، اور وہ ہم ان کو اپنی جماعت میں ان کا خیر مقدم کریں گے۔ چنانچہ الیکٹیبلز اپنے یہاں رکھ کر، یعنی جتنی دوسری جماعتوں کے کرپٹ لوگ تھے، بدعنوان تھے، بے ایمان تھے، بد کردار تھے، ان میں سے بہت سارے یہاں شامل ہو گئے۔ تو یہ الیکٹیبلز کی اصطلاح پہلی بار 2018 کے انتخابات میں سنی گئی۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مطلب ہمارے سیاستدانوں کا یہ ہے کہ بس کسی طرح منتخب ہو جائیں، ہم عوام کے سروں پر مسلط ہو جائیں، جو بھی حربے استعمال کر سکے۔ اس میں تو خیر ملکی اور غیر ملکی طاقتوں نے بھی کافی کام کیا تھا، تو اور الیکٹیبلز بھی آئے اور کہا کہ جی ہم تو جو ہے صاف ستھرے لوگ ہمارے پاس ہیں، اور جو جانے لگے کہ یہ جو ہے اچھے کردار کے لوگ نہیں تھے، اس لیے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ کے پاس آ رہے ہیں وہ تو اچھے کردار کے ہو گئے، آپ کے پاس سے جا رہے ہیں تو خراب کردار کے ہو گئے، جبکہ آپ نے الیکٹیبلز کہہ کر ان سب کو اپنے یہاں خیر مقدم کیا تھا ان کا۔ تو بہرحال میں بد لفظ کے سابقے کے ساتھ جتنے خراب الفاظ آ رہے ہیں کردار کے لحاظ سے،
ان سب کو میں نے لغت سے جمع کیا. ان میں بہت سے الفاظ اب بھی رہتے ہیں جو میری گرفت میں نہیں آ رہے ہیں، اور وقت بھی نہیں ہے اتنا کہ میں آپ کا اتنا وقت ضائع کروں. تو بد لفظ کے ساتھ میں نے جہاں تک بات کی تھی اس میں بدرار، بدذات اور بد دیانت اس قسم کے الفاظ آخری نشست میں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے. اس کے بعد آتے ہیں بد سلوک. آپ سیاستدانوں میں دیکھیں ایسے ایسے بد سلوکی، خاص طور سے اپنے ان ماننے والوں کے جو اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور جو ان کے نعرے لگاتے ہیں اور دن رات نہیں دیکھتے، گرمی سردی دھوپ ہر موسم میں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں. ان کے لیے مطلب ہے کہ نعرے لگاتے ہیں اور ان کو اپنے سروں پر بٹھاتے ہیں. ان کے ساتھ بدسلوکی کے مناظر بہت عام ہیں، ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اچھا، پھر بدطینت لوگ جن کی نیتیں خراب، جو بے ایمان یعنی اندرونی طور پر فطری طور پر جو بے ایمان لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. پھر بد عمل کچھ نہیں، باتیں بڑے بڑے جلسے، تقریریں، دعوے، میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور جب موقع ملتا ہے تو کر کے کچھ بھی نہیں دکھاتے. 3-4 سال 5 سال بھی اگر انہیں موقع دے دیا جائے تو جب جانے لگتے ہیں تو پھر کہیں گے جی فلاں کی وجہ سے میں یہ نہیں کر سکا، اور اب دوبارہ عوام مجھے منتخب کریں تو پھر دیکھیں میں کیا کارنامہ انجام دیتا ہوں. بھائی آپ کے 3-4 سال بہت ہیں جو ہم نے آپ کو پرکھ لیا. اس کے بعد ہم اگر آپ کو دوبارہ منتخب کریں تو سمجھ لیں کہ جو ایک حدیث ہے کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. آپ نے ایک بار ہمیں ڈس لیا بس کافی ہے، دوبارہ ہم کیوں آپ کو ڈسنے کا موقع دیں. پھر اس کے بعد بدعہد لوگ، ایسے ایسے کردار ہماری سیاست میں ہیں، اور جو جتنا زیادہ بدعہد ہے، پلٹیاں کھانے والا ہے، قلاچیں بھرنے والا ہے ادھر سے ادھر، اور لفظ کہہ دیا اس کو یو ٹرن، کہ جی بڑے بڑے رہنما دنیا کے انہوں نے یو ٹرن لیا تھا اس لیے کامیاب ہوئے، تو میں بھی یو ٹرن لوں گا. یو ٹرن سے مراد یہ ایک بات کہوں گا پھر پلٹ جاؤں گا اس سے، پھر وہ بات اگر پھر بھی میرے مطلب کی نہیں تو پھر پلٹ جاؤں گا میں. تو یو ٹرن میں نے گزشتہ کسی نشست سے بتایا تھا کہ وہ زگ زیگ کے عادی ہیں، ادھر گئے پھر اوپر گئے پھر نیچے آئے پھر نہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی جس کا کردار نہ ہو وہ کہے کہ جی میں تو یو ٹرن لوں گا، اور پھر اس پر ترا یہ ہے کہ کہیں دنیا کے بڑے بڑے جتنے رہنما گزرے ہیں ان سب نے یو ٹرن کی وجہ سے کامیابی حاصل کی. بھائی کامیابی اگر اپنی ذات کی خاطر کسی نے حاصل کی ہے تو اس میں 10 بار لعنت بھیجی جا سکتی ہے. اگر کامیابی عوام کے لیے، ملک کے لیے اور دنیا انسانیت کے لیے کام کرنے پر مشتمل ہے کرے تو اسے کامیابی یقیناً قرار دیا جائے گا. پھر ہمارے یہاں جو بڑے کردار آج کل جو سیاست میں بہت سرگرم ہیں اور جس نے پوری تلپٹ کیا ہوا پورے معاشرے کو، ادھم مچا رکھا، ادھر ادھر بھاگ دوڑ. سیلاب کے زمانے میں اربوں روپیہ جمع کر کے بھی اب تھوڑا سا کچھ تھوڑا آٹا واٹا بانٹنے لگے ہیں ورنہ وہ سارا پیسہ بھی پتہ نہیں کہا گیا. دعویٰ اربوں روپے کا، ملے ہوں گے لاکھوں یا چند کروڑ مل گئے ہوں گے، لیکن اربوں کا دعویٰ کیا، اور کام سرے سے کچھ نہیں. سیلاب میں لوگ مر رہے ہیں. پاکستان کی آدھی آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت سیلاب زدہ ہے، لیکن ان کی تقریریں ختم نہیں ہوتی، ان کے جلسے ختم نہیں ہوتے. ابھی پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ ایک جلسے پر 10 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں. اتنا پیسہ لٹانا، یہ پیسہ آتا کہاں سے ہے؟ پہلی بات تو یہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، جو ادارے بڑی بڑی سمجھ لیں کہ تنخواہیں لیتے ہیں، بہت ان کے بجٹ ہوتے ہیں، وہ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ بھائی یہ صاحب یا فلاں صاحب جو ہیں، یہ جو ادھم مچائے ہوئے ہیں، پورے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے، معاشرت کا، معیشت کا، آخر پیسہ ان کے پاس آ کہاں سے رہا ہے؟ کہ روزانہ بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. حلال کے پیسے سے کوئی اس طرح کی حرکتیں نہیں کر سکتا کہ عوام کو ورغلائے، عوام کو صحیح راہ نہیں دکھا رہے بلکہ ورغلائے، ان کو توڑ پھوڑ پر لگائے، انتشار پھیلانے پر لگائے، اور کہے کہ اگر میں ہوں تو سب کچھ ہے، ورنہ میں نہیں ہوں تو ملک کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ صاف کہا ان لوگوں نے. حیرت ہوتی ہے، اور ان کو برداشت کر رہے ہیں ہمارے یہ ادارے. کیسے برداشت کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال بدفعل میں بدکار، حرام کار اور
اس طرح کے سارے کردار آ جاتے ہیں. اب بدکاری اور ان کی تو بالکل عام آ رہی ہے. اب جتنے ویڈیو لیکس آڈیو لیکس آ رہی ہیں اس میں ایک سے ایک چھٹے ہوئے آدمی کی باتیں آ رہی ہیں کہ کون کیا ہے. کردار کے لحاظ سے تو اس قدر نچلی سطح پر غلیظ ترین لوگ ہیں یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو قوم کی خدمت کے لیے آئے. قوم کی خدمت کریں گے آپ، جبکہ آپ نے قوم کو کچھ نہیں دیا آج تک سوائے لینے کے. مال کھایا قوم کا، اور اس کے الگ الگ اب قصے آ رہے ہیں کہ فلاں تحائف کے سلسلے میں یہ کھایا اور فلاں کے سلسلے میں یہ زمینوں پر یہ قبضے ہوئے، اور ساتھیوں کو پوری لوٹ مار کی اجازت دی. ایک سے ایک شرابی بدماش زانی وہ ساتھ ہے ان کے، اور دھڑلے سے کہتا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کر رہے ہیں. بھائی کیسی عوام کی خدمت؟ یہ عوام کی خدمت تو ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سے بچائے. اب آگے آئیے آپ کے اس کے اندر بدقماش، فاسق، بدکار تو میں کہہ ہی چکا ہوں پہلے ہی، بد چلن اور حرام کار، یہ سارے شامل ہیں اس کے اندر. ایک ایک میں آپ دیکھیں گے بیشتر یہ خصلتیں، بری خصلتیں یہ موجود ہیں. میں کسی ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، بار بار اس پہ اصرار کرتا ہوں میں کہ کسی ایک کی بات نہیں کرتا، اکثریت کی کہتا ہوں میں. سیاستدانوں کی اکثریت ہمارے یہاں اس قابل نہیں ہے کہ ان کی کوئی تعریف کی جا سکے. بدترین قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور آج سے نہیں ہیں. 70 سال تقریباً ہو گئے ہیں، اس سے کچھ زیادہ ہے، لیکن چلے میں شروع کے ادوار کے 2-4 مخلص لوگوں کو، یا جنہوں نے کم خرابیاں کی ہیں ملک اور معاشرے میں، ان کو چھوڑ کر بات کروں تو 70 سال سے یہی لوگ مسلط ہیں. ان کی ذاتی زندگی دیکھ لیجیے آپ، یعنی عام آدمی سے 100 گنا 1000 گنا بلند تو ان کا سمجھ لیں کہ معیار زندگی ہے، اور اس کے بعد بھی لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. مزید لوٹ کھسوٹ سارے کے سارے، لندن لے جائیں گے، پیرس لے جائیں گے اپنا پیسہ، اور متحدہ عرب امارات میں وہاں خرچ کریں گے، اور عیاشی پر تھوڑے سے اپنی یعنی جو سرمایہ کاری جسے کہتے ہیں، کچھ صنعتیں یا کچھ کاروبار بھی کرتے ہیں، لیکن زیادہ پیسہ ہماری قوم کا، ہمارا اپنا خون پسینے کی ہماری کمائی وہ ان کی عیاشی پر خرچ ہوتی ہے. اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اکثر یہ بد اصل ہیں. ان کی اصل اور حسب و نسب جو ہے وہ اس میں کہیں نہ کہیں خرابی ہے. ورنہ آپ اندازہ کیجئے، میں نے ایک بار شاید مثال دی تھی کہ ہمارے یہاں پروفیسر اویس احمد ادیب معاشیات کے استاد تھے ایس ایم کالج میں. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک میری زندگی کا سمجھ لیں موٹو جسے کہتے ہیں، اصول ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ نہیں کھلائیں گے، حلال کی آمدنی سے کمایا ہوا جو پیسہ ہے اس سے ان کا رزق کا انتظام کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، تو آپ کو نصیحتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ بٹھا کے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود سمجھ لیں تربیت ہو جاتی ہے. اس لیے حلال کا لقمہ پیٹ میں پہنچا، اور میری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ میرے بچے جہاں جہاں رہے، اب تو ماشاءاللہ سب بڑے ہو گئے ہیں، صاحب اولاد ہیں، لیکن جہاں جہاں لڑکپن میں بھی رہے، ہم لوگوں نے جگہ بدلی کئی اس لیے کہ کرائے پر رہتے تھے. مالک مکان نے کہا یا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، مکان پھر بدل لیا، اب جا کر ایک فلیٹ میں مقیم ہے مستقل. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں جہاں میرے بچے رہے لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھائی آپ کے بچے بڑے نیک ہیں، بڑے شریف ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا. پوچھ لیں بلا کے کہ میں نے کبھی ان کو نصیحت بھی کی ہو تو. وجہ کیا؟ کوشش یہ کی، میں دعویٰ بہت نہیں کر رہا ہوں، کوشش یہ کی کہ حرام کا لقمہ نہ پہنچے ان کے پیٹ میں. چنانچہ خود بخود آٹومیٹک سمجھ لیجئے کہ ان کی تربیت ہوتی چلی گئی. تو میں نے ان کو جو بد اصل کہا ہے، یا ایک اور لفظ بہت خراب ہے، لفظ کمینہ صفت لوگ ہوتے ہیں یہ، تو وجہ یہ ہے کہ ان کی اصل صحیح نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کوئی خرابی ہوگی ان کی ذات میں، نسل میں، جس کی وجہ سے، یا تربیت میں. اگر فرض کریں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو تربیت کی ضرورت ہے اور ماں باپ نے تربیت نہیں کی، تو یہ بھی ان کو بھی آپ بد اصل ہی کہہ سکتے ہیں. پھر یہ لوگ بد لحاظ اور گستاخ، اپنے سوا کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، بس میں جو کچھ ہے بس میں ہوں، اور ہر ایک کی بے عزتی کرنا، ان کو گھٹیا سمجھنا، اور
پھر برے برے الفاظ سے ان کو نوازنا، گالیاں دینا، ماں بہن کی گالیاں رپورٹ ہوئی ہیں، لوگوں نے بتایا ہے کہ ان کی زبان پر ہیں۔ جلسوں میں تو نہیں دے سکتے گالیاں، لیکن جلسوں میں بھی جو کچھ کہتے ہیں یہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نجی محفلوں میں تو یہ کیا کچھ کہتے ہوں گے۔ پھر گستاخ اور بے حیا اور بے شرم تو ہوتے ہی ہیں یہ، لیکن ایک اور ان میں جو خرابی ہے کہ بد لگام ہوتے ہیں یہ، نہ زبان پر قابو، نہ کردار پر قابو، اور اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تو کردار والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی آپ اندازہ تو کریں کہ ان میں سے اکثریت نشے کی عادی، شراب تو بہت معمولی چیز ہے، اس سے بھی خطرناک اور گھٹیا قسم کے نشے کرتے ہیں یہ، اور اس نشے کے عالم میں جو منہ میں آتا بکتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں اس وقت کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا کہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اسلام کے شاعر کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا تاریخ اور جغرافیہ کو اس کو ستیہ ناش کر رہے ہیں، اس میں غلط سلط باتیں بیان کر رہے ہیں اور عجیب عجیب طرح کی باتیں۔ وجہ کیا ہے کہ پوری طرح ہوش حواس میں نہیں ہوتے، نشے کے عادی ہوتے ہیں یہ۔ اچھا، پھر دلچسپ بات بتاؤں میں آپ کو، ان میں سے جس پر الزام ہے نشے کا، ان میں سے کسی نے تردید بھی نہیں کی آج تک۔ یہ ان کے حوصلے کی بات ہے کہ اتنے حوصلے والے ہیں کہ انہوں نے تردید نہیں کی کہ کون کہتا ہے کہ میں نشہ کرتا ہوں، میں کوکین استعمال کرتا ہوں، میں شراب پیتا ہوں، تو انہوں نے کبھی یہ کہا بھی نہیں، مطلب اپنی صفائی بھی نہیں پیش کرتے یہ، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جو ہم کر رہے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کے بعد بدمزاج تو خیر ہوتے ہی ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن بدمست بھی ہوش ہی نہیں ہوتا، اور بدمستی کے عالم میں جو ان کے کردار کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، اللہ پناہ میں رکھے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری آئندہ نسلوں کو۔ اس قدر غلیظ لوگ ہیں یہ کہ اگر ان کے کردار کی ذرا سی پرچھائی پڑ جائے بچوں پر، ہماری آئندہ نسل پر، تو اللہ جانے اس ملک کا کیا ہوگا۔ پھر یہ کہ ان کے جلسوں میں جو لڑکیاں، خواتین جس طرح بے حیائی کے مظاہرے کرتی ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، باز با باز، تو ان کے جلسوں میں آتے بھی وہی لوگ ہیں، جیسے خود ہیں ایسے ہی آتے ہیں ان کے۔ چند شریف بھی ہوتے ہوں گے، میں سب کو نہیں کہتا ہمیشہ، اسی لیے استثنائی کیفیتیں یا حالتیں ہمیشہ اور ہر جگہ پائی جاتی ہیں۔ اب آئیے آپ کہ یہ لوگ جو ہیں، اب ایک لفظ میں کبھی کبھی بدمعاش استعمال کرتا ہوں، لوگ اسے گالی سمجھتے ہیں۔ بد کے ساتھ اگر معاش لگائیں، معاش سے مراد روزی کا ذریعہ یا اپنا آمدنی کا ذریعہ، وہ اگر خراب ہے کسی کا، تو وہ سمجھ لیجیے کہ وہ شخص جو ہے وہ بدمعاش ہے، وہ نارمل آدمی نہیں ہے، اس کی معاش خراب ہے، روزی کا ذریعہ اس کا خراب ہے۔ تو اب اس کے اندر سارے حرام خور، بد چلن، بزداد سب آ جاتے ہیں بدمعاش کی ذیل میں۔ اب آئیے آپ بد معاملات کا تو صحیح ہو ہی نہیں سکتے یہ، اس لیے کہ انہیں اپنی ذات کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، ذات کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ سب جائز ہے ان کے لیے، اس لیے انہیں بد معاملہ اگر کہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بدنامی سے تو انہیں ذرا ڈر نہیں لگتا، کہتے ہیں بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو ان کے نامور ہونے کی ایک وجہ ان کی بدنامی ہے، اور اس میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے، کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں، لوگ ہمیں برا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، بد دعائیں دے رہے ہیں، پلو اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں لوگ کہ انہوں نے ہمارا کیا شرکت کیا، ہمارے پاس 2 وقت کے کھانے کا ذریعہ نہیں ہے، غریب آبادی ہماری جو اکثریت، اس کی بات کر رہا ہوں میں، تو لیکن ان کے عیش و آرام کا یہ عالم ہے، کھانے پینے کی تو الگ اپنی جگہ، لیکن ان کے نشے کی چیزیں وہ بلا مبالغہ لاکھوں روپے روز کی ہوتی ہیں۔ اب لاکھوں روپے روز، مہینے کا حساب لگائیے، پھر سال کا حساب، آتا کہاں سے یہ پیسہ؟ ظاہر ہے ایمانداری سے، دیانتداری سے، محنت سے تو اتنا پیسہ آ نہیں سکتا، یقیناً حرام کا پیسہ ہوتا ہے یہ۔ اور پھر یہ کہ یہ خود تو بدنام ہوتے ہیں، دوسروں کو بدنام کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، برا بھلا کہیں گے، چور، نکما، ڈاکو، بے ایمان، اور دنیا کی دوسروں پر وہ ساری باتیں تھوپنے کی کوشش کریں گے جو اپنے اندر موجود ہوتی ہیں۔
گالیاں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، گالی میرے اور میرے خاندان کے زبان پر آج تک نہیں آئی، نہ کسی نے سنی ہے۔ یہ نجی محفلوں میں جو گالیاں دیتے ہیں وہ اگر سن لیں تو کانوں کو ہاتھ لگائیں لوگ کہ کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں۔ اللہ کو ہمارے اوپر کب رحم آئے گا کہ ان سے جان چھوٹے ہماری۔ پھر ایک بات اور، میں بد اصل یا بد نسل تو کہہ چکا ہوں، لیکن بدنما شکل ایسی، اگر کلوز اپ ان کا لیں کبھی تصویر، اتنی بھیانک شکل ہوتی ہے ان کی، اور کوئی ان کو ہینڈسم کہتا ہے، کوئی خوبصورت کہتا ہے، کوئی کہتا ہے بہت ہی زیادہ یعنی دنیا میں عورتیں ان کے پیچھے پڑتی ہیں۔ وہ عورتیں تو بدکار عورتیں آپ کے پیچھے پڑیں گی، شریف عورتیں تو نہیں پڑیں گی۔ اور ایسی شکل جس کو میں گھوڑے کی شکل کہتا ہوں، لمبی سی، اس شکل کے کسی آدمی کے پیچھے کون پڑے گا؟ کوئی شریف عورت تو نہیں پڑ سکتی میرے حساب سے۔ تو پھر یہ کہ بدنیت، بدخو، لالچی، جتنی خرابیاں بد کے ساتھ آ سکتی ہیں وہ ساری ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، بد ہمت نہیں ہوتی باتیں، اگر ان کا محافظوں کا ایک ٹولہ ان کے ارد گرد موجود ہے تب تو یہ شیر سے بھی زیادہ جری ہوں گے، لیکن اگر انہیں دیکھیں کہ کہیں سے کچھ مدد نہیں مل رہی ہے تو یہ دیوار پھلانگ کے بھاگنے میں اور موٹر سائیکل پر بھی جانے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے۔ حالانکہ کار کیا، اب یہ تو ہیلی کاپٹر میں سفر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، کار میں بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے اکثر، لیکن موٹر سائیکل پہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ اگر اتنے یعنی بزدل ہوتے ہیں یہ کہ اندھیری رات میں اور بھاگ جائیں گے ڈر کے مارے، اور دیواریں پھلانگ کے، یعنی کوئی شریف آدمی دیوار پھلانگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ چور ڈاکو ہی کرتے ہیں دیواریں تو پھلانگنے کا کام۔ تو اس طرح یہ اتنے بد ہمت اور یعنی بدخو، بد مزاج، بد چلن، بد کردار ہوتے ہیں کہ آپ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا، ان کے پھر اب بد کے بعد بے اور لا کے ساتھ سابقوں کے ساتھ بھی بہت سارے الفاظ آتے ہیں۔ میں ایک دو الفاظ پر آج کی بات ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس موضوع کو بند کر دوں گا، آئندہ کسی اور موضوع پر ہوں۔ مثال کے طور پر بے ادب ایک لفظ ہے، بے ادب، تو بے اور بد ویسے ہی تقریباً ہے یہ۔ اچھا، پھر بغیر بے، کوئی سابقہ لائقہ لگائے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ناشائستہ، غیر مہذب، گستاخ، اور اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں جو ان میں پائی جاتی ہیں، یہ خوبیاں ان میں پائی جاتی ہیں، یہ اس کے مصداق ٹھہرتے ہیں یہ۔ پھر آخر میں آئیے آپ، تو بے اعتبار، ان پر اعتبار کرنے والا کوئی نہیں۔ بے دینی کا تو ان کے یہ عالم ہے کہ انہیں صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نہیں آتا، صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا کہہ جاتے ہیں۔ پھر خاتم النبیین کہنا ہوگا تو وہ تو آتا ہی نہیں ان کو۔ تو جو مشکل، اور خالی ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ اسمبلیوں میں سن لیجئے، یعنی لوگوں نے جو قرت کی ہے، مرحوم ہو گئے ایک سابق وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب، وہ اعتراض احسن صاحب، ان سب کے، ان سے قل ہو اللہ پڑھ کے سن لیجئے، کہیں قل ہو اللہ سنا دیں آپ، قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے یہ لوگ۔ ایسے کردار کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خادم ہیں اور مدینہ جیسی ہم ریاست قائم کریں گے یہاں۔ اللہ کے بندو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ گے جب قیامت کے دن، تو کیا منہ دکھانے کے قابل رہو گے تم کہ ہم نے آپ کا نام بیچ کے اور مال کمایا اور شہرت کمائی۔ مدینہ جیسی ریاست کا کوئی شخص، ایسا شخص تصور کر سکتا ہے کہ جو نشے کے عالم میں رہتا ہو، جس کی زبان پر گالیاں ہوں، جو انسان ہی نہیں سمجھتا اپنے سوا دوسروں کو، اور وہ کہتا ہے یہ مدینہ۔ بھائی، مدینہ جیسی ریاست قائم کرنی ہے آپ کو تو پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور غریبوں کے لیے پہلے کھانے کا انتظام کریں آپ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے غریبوں کی یا مدینہ جیسی ریاست قائم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے خاک کے برابر بھی ہم ہونے کا تصور نہیں کر سکتے، اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مدینہ کی ریاست قائم کریں۔ انہوں نے بھی تو 40 سال لگائے تھے، ہمیں بھی کچھ عرصہ چاہیے۔ خاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، اور وہ تو اللہ کے سب سے پیارے نبی تھے،
ان سے آپ اپنا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ ہی آپ کو سمجھے گا بھائی۔ اور آخر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بدتمیز اور بے درد بھی ہیں، ان کو انسانیت کا کوئی خیال نہیں، کچھ نہیں۔ ایسے بے شمار الفاظ ابھی باقی ہیں لغت میں، لیکن ان سب کا میں احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے آج کی نشست اس پر ختم کرتا ہوں اور معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے دل کو لگی ہوئی بات، اور اگر وہ صاحب کردار اگر ہے اور اس نے کسی بات کا برا مانا تو میں 10 دفعہ معافی مانگوں گا، لیکن جن کے کردار میں کوئی ذرا سی بھی شرافت کی رمق نہیں ہے وہ تو ظاہر ہے مجھ پر غصہ بھی کریں گے، ناراض بھی ہوں گے، مگر مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے خدا و خلق کو جواب دینا ہے، مجھے کسی بڑے منصب والے، بڑے دولت والے کسی کو بھی جواب نہیں دینا ہے مجھے اللہ کے ہاں۔ انشاءاللہ میں یہ کہہ سکوں گا، یا اللہ تو نے مجھے جتنی زبان کی یا قلم کی طاقت دی تھی، میں نے اس کو ہمیشہ حق کے لیے استعمال کیا، ناحق کے لیے استعمال نہیں کیا۔ ظالموں کے خلاف بولتا رہا میں، اس لیے کہ اگر کوئی بولنے والا نہ ہو ظالموں کے خلاف تو معاشرہ تو پتہ نہیں کس پاتال میں جا کر گرے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا روئے سخن زیادہ کس کی طرف تھا۔ بہت سارے آتے ہیں اس کے دائرے میں، لیکن زیادہ کس کی طرف تھا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے، شریروں سے، ظالموں سے، بد کردار لوگوں سے ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، آمین۔ باقی بشرط زندگی باقی اس پیغام کو پہنچانے میں اگر آپ کوئی کردار ادا کر سکیں تو میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں گا۔ یا پھر بتا دوں میں کہ ممنون و مشکور غلط ہے، شکر گزار لفظ ہے اس کے لیے۔ اللہ حافظ۔